ہوا اتنے میں انبوہ کمال بولے درباں کے بڑے دو لتمرو ایک بار قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال تم کھلے سر ہو حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سرغا کر دیں گی لونڈیاں تھیں زن حاکم کے جلوں میں جو رواں دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں نہاں لاغر و خستہ تنو فاقہ کشو تشنہ دہاں منہ پہ سیلی کے نشاں پوشت پہ دروں کے نشاں ساکے پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے اس سخانوں کی لرزنے سے صداتی ہے گرد عابد کے پھری پھر وہ بحالِ تغییر رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبیر السلام رسنوں تو کو سلاسل کے اسیر ہے وصیت کا محل مرنے کو تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بولے مولا بھی 40 برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزار بھی ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے قید خانے میں
فاتحہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمشرکین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، والاشرف المکین، الاشجع المتین، حبیب الہ العالمین، المخاطب بطہ و یاسین، والملقب برحمت للعالمین، ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ وخلیفتہ فی امتہ، امیر المؤمنین ویعصوب الدین، وقائد الغر المحجلین، وقاتل المشرکین، ومقاتل الناکسین والمارقین والقاسطین، مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ومظہر صلوات پڑھا مجھے والامام المختار، وقاتل المنافقین والکفار، قسیم الجنة والنار، وصاحب ذی الفقار، مصداق قول النبی المختار، لو اعطین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار، والامام المظفر وشجاع الغضنفر، قاسم طوبى وسقر، ابی شبیر وشبر، طالع باب الخیبر، ساقیا الحوض الکوثر، الذي سمته امه حیدر، اللهم صل علی محمد، ومظہر العجائب ومظہر الغرائب، ومفرق الكتائب، ونقطة دائرة المطالب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، اسد اللہ الغالب، الغالب على كل غالب، المطلوب لكل طالب، امام المشارق والمغارب، مولانا مقتدانا وحادینا الامام النجم الثاقب، علی بن ابی طالب، وآلہم الطیبین الطاہرین، واللعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین، من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، وقوله الحق،
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات پڑھیں. بزم ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں بتلائیں گے، اپنی آیتیں بتلائیں گے، فی الآفاق اطراف و اکناف عالم میں بتلائیں گے، وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، حتی یتبین لہم اس قدر بتلائیں گے، واضح کریں گے یہاں تک کہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق ہی حق ہے. ایک صلوات پڑھیں حضران. عزیزان ایمان، خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ ہم بتلائیں گے، اپنی نشانیاں ہم بتلائیں گے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ ہماری نشانیاں تم بتلائیں، ہمارا کام ہے ہم بتلائیں گے، تمہارا کام ہے تم قبول کرو. ہم سمجھائیں گے تم سمجھو، ہم ظاہر کریں گے تم مانو. اور جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بتلائیں گے تو وہ اس انداز میں نہیں بتلائے گا کہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے، یعنی نفس سے زیادہ تکلیف دی جائے. وہ ایسے بتلائے گا، ایسے ظاہر کرے گا کہ آسانی کے ساتھ ہر ذہن سمجھ جائے گا. لیکن یاد رکھیے سمجھنا الگ چیز ہے، قبول کرنا الگ چیز ہے. سمجھنے کے بعد بھی نہیں مانے جاتی ہیں باتیں، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو سمجھنے کے ساتھ ہی مان لیتے ہیں. ساری تاریخ اسی کے اندر سمٹی ہوئی ہے. قدرت بتلا رہی ہے کہ ہم ظاہر کریں گے، یہ وعدہ ہے. اور پھر اللہ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا. جب وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرے گا. ویسے ہی جیسے کہ آپ سورہ آپ غور فرمائیں آئے تطہیر کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت ارادہ قدرت ہے کہ دور رکھے تم سے تمام رجس کو، برائیوں کو. علامہ زمخشری نے کشاف میں، بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، یہ مسلمانوں کے بڑے عالم ہیں، ہمارے علماء کے علاوہ کی بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ رجس کے معنی کفر کی نجاست، شرک کی نجاست، عام نجاست، مخصوص نجاست، نفاق کی نجاست. یہ ساری نجاستیں اہل بیت سے دور. اہل بیت کے قریب نہ کفر آ سکتا ہے، نہ شرک آ سکتا ہے، نہ کوئی نجاست آ سکتی ہے، نہ نفاق آ سکتا ہے. اور قدرت کہہ رہی ہے، اس پر توجہ فرما جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیذھب عنکم الرجس، ارادہ قدرت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے طے کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے تمام رجس کو دور رکھے،
تو اہل بیت سے نجاستوں اور رجس کو دور رکھنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ بندوں کی نہیں ہے ذمہ داری کہ اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے یا رجس کو دور رکھے، اور نہ خود اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ رجس کو دور رکھے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ دور رکھتا ہے۔ میں آپ کو لے جاؤں اس نازک منزل پر کہ جہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ تشریف فرما ہے، ایک کمرے میں، اور پیشانی سے پسینہ جا رہا ہے اور آثار ولادت نمایاں ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے۔ سرکار دو عالم اس کمرے میں داخل ہوئے، اب پوچھا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کا رسول، یہ مکے کے جتنے بھی شرفاء کہلاتے ہیں ان سب لوگوں نے یہ طے کر دیا ہے اور اپنے بیویوں سے کہہ دیا چونکہ خدیجہ نے محمد سے شادی کی ہے اور یہ موقع ہے نزاکت کا، اس موقع پر کوئی عورت خدیجہ کے قریب نہ جائے۔ اب میں بہت حیران ہوں کہ میرے پاس ولادت ہونے والی ہے، درد عارض ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے، یہ کیسا معاملہ طے ہوگا، کیسی مشکل دور ہوگی؟ تو کہا اے خدیجہ، تم نے اللہ کے رسول سے شادی کی ہے اور اللہ کا رسول اللہ کا حبیب ہے، جب میں اللہ کا حبیب ہوں وہی اس سلسلے میں تمہاری مدد کرنے والا ہے، اس پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر آپ باہر آئے، جیسے کمرے کے باہر آئے حوا چلی آئیں، مریم چلی آئیں، سارہ چلی آئیں، صفورہ چلی آئیں، آسیہ چلی آئیں، ساری بزرگ بیویاں چلی آئیں، اور سارے بیویوں نے شہزادی خدیجہ کو گھیر لیا، جیسے گھیر لیا، سب کی آنکھیں جھپکی اور آغوش خدیجہ میں نجم زہرہ تالے نظر آیا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے غور فرمایا، میں نے کس لیے عرض کیا اس واقعے کو کہ پریشان تھی جناب خدیجہ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کی عورتوں نے کہا ہم قریب نہیں آئیں گے، ہم مدد نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ولادت ہے معصومہ کی، شہزادی فاطمہ عصمت مطلقہ کی مالکہ ہیں، طہارت ہی طہارت ہے، ارے نقش قدم فاطمہ سے طہارت نکلتی ہے۔ اب شہزادی فاطمہ زہرا طاہرہ و مطہرہ کی ولادت کا موقع ہے، مگر آپ نے غور کیا، میں نے عرض کیا ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نجاستوں کو دور رکھے گا۔ اب خدیجہ کے قریب نہ کافر کی نجاست آ سکتی ہے، نہ مشرکین مکہ کی عورتیں آ سکتی ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، سب کی نجاستیں دور، فاطمہ زہرا آ رہی ہے۔ مگر یعنی خدا نے تمام نجاستوں دور رکھا، کفر کی نجاست آ نہیں سکتی، شرک کی نجاست آ نہیں سکتی۔ یہ حضور میرا جملہ سمجھے، آپ واضح نہیں کروں گا، آغاز بھی ہوتا ہے انجام بھی ہوتا ہے۔ ولادت کے موقع پر کفر اور شرک کی نجاست دور، شہادت کے موقع پر نفاق کی نجاست دور تھی۔ اس طرح سے وعدہ قدرت وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، دنیا کوشش کر لے سب مل کر اپنے مقام پر ہے، اور خدا بند عالم تو یہ کام کرتا ہے، اپنی نشانیاں برابر بتلاتا ہے۔ سمجھو کہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ میں ایک انتہائی نزاکت اور لطافت کے ساتھ ایک بات عرض کرتے جا رہا ہوں، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ خداوند عالم کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، تو ہر ایک اس کی اپنی نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت، نشانی کی جمع ہے نشانیاں، اور آیت کی جمع ہے آیات، اس ذہن میں رکھیا۔ تو خدا کی نشانیاں وہ برابر ظاہر کرتا رہے گا، اور اس لطافت کے ساتھ ظاہر کرے گا
کہ انسان سمجھ نہ سکے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ آپ کی طرف سے عطیہ مل جائے۔ وہ معرفت یافتہ تھا، رسول سے کوئی وہ تبرک چاہتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل آ جانا۔ دوسرے روز وہ آیا، حضرت نے ایک شیشی عنایت کی کہ یہ لے جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں میں، یہ مدارج النبوہ، یہ کیا ہیں؟ کہ جو میری پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں، امہات المسلمین اس کو جمع کر لیتی ہیں۔ یہ خوشبو وہی ہے؟ کہاں یہ وہی خوشبو ہے۔ یہ دنیا کی کسی خوشبو سے یہ خوشبو نہیں ملتی، صرف جنت کی خوشبو ہے جو اس خوشبو سے ملتی ہے۔ یہ لے جاؤ، اس عطر کو دلہن کے کپڑوں میں بھی بسا دو، اس کے بدن پر بھی لگا دو، یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے۔ وہ لے کر آیا، اس کی بیوی نے پوچھا کہ سرکار دو عالم نے کیا دیا؟ کہا یہ شیشی عنایت کی، اس میں یہ چیز ہے، جاؤ دلہن کے کپڑوں میں بساؤ، اس کے بدن پر بھی لگا دو۔ ویسی کر دیا گیا، شادی ہو گئی۔ ایک زمانے تک وہ زندہ رہی، کئی بچے ہوئے، اس کے بعد انتقال کر گئی۔ تو اصل بات جو عرض کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہی اس کے کپڑوں میں وہ خوشبو باقی تھی۔ یہ تو عام بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کے بدن میں بھی وہی خوشبو آ گئی۔ پھر تیسری چیز یہ ہوئی، اس کے 7 پشتوں تک جتنے بچے پیدا ہوتے رہے ان سب کے بدن میں وہی خوشبو آتی رہی۔ یہ رسول کا پسینہ ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ حضور آپ جانتے ہیں، غور کریں، پسینہ پسینہ ہے، خون خون ہے۔ تو پسینے میں یہ اثر ہے تو خون میں کیا اثر ہونا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے علی کو دیکھ کر نبی کہتے ہیں، یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اب آپ غور فرمائے، خون محمد کا خون، علی کا خون ایک ہے، پسینے میں یہ اثر ہے تو خون میں کیا اثر ہوگا؟ تو جو محمد میں اثر ہے وہی علی میں اثر ہے، وہی 14 کے 14 میں وہی اثر ہے، اس لیے کہ خون اثر کر رہا ہے۔ تو دنیا والوں کا خون الگ ہے، محمد کا خون الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو عزیزان ایمان، انبیاء کے پاک جسموں کو، بدنوں کو کبھی یہ نہ کہیے کہ ہمارے جیسا ہے۔ ہماری بھی آنکھیں ان کے بھی آنکھیں، ہمارے بھی ہاتھ ان کے بھی ہاتھ، ہمارا بھی بدن ان کا بھی بدن، یہ ظاہر ہے، ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے۔ یہ تو انسان کے قریب یا آ جائیں، انسان پر اثر نہ ہو ان کے نور کا، یہ کہہ کر انسانیت کا لباس پہنا کر بھیجا، بشریت کا لباس پہنا کر بھیجا۔ اس لیے ورنہ اگر اصلی نور میں یہ نظر آ جاتے تو دنیا کوئی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ برداشت کرنے کی خاطر، یعنی انسانیت کو بچانے کی خاطر بشریت کا، انسانیت کا خول پہنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو وائر جاتے ہیں اس میں کرنٹ ہوتا ہے، اس کو کھلا نہیں رکھتے، اس پہ کوئی نہ کوئی خول ہوتا ہے۔ کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ لگے گا، حالانکہ وہ تو بغیر دیکھنے سے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہاتھ لگائیں تب پتہ چلے گا۔ تو لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک خول چڑھایا جاتا ہے، ربر کا ہو، پلاسٹک کا، کچھ ہو،
اور جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں خول نہیں رکھا جاتا۔ 440 کا جہاں جا رہا ہے وہاں اس پر خول نہیں رہتا، اسے کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب یہاں تھے تو انسانیت کا پردہ تھا، جب وہاں چلے گئے تو سب پردے ہٹا دیے گئے۔ وہاں کے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ انبیاء کے لیے، عام انبیاء کے لیے یہ احترام ہے۔ تو جو سرکار ہوں، جو سید الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، سارے انبیاء سے افضل ہوں، تو ان کی اہمیت کیا ہوگی؟ آپ اس کو سمجھیں۔ آپ سورہ یوسف، حضرت یوسف کا سورہ وہ سارا نہیں پڑھتے بیٹھوں گا، نہ واقعہ پڑھتے بیٹھوں گا، مگر جو عرض کر رہا ہوں وہ اور کیجئے۔ وہ منزل آئی کہ حضرت یوسف کو مصر کی شاہی مل گئی، تخت مل گیا، تاج مل گیا، وہ اب بادشاہ کہلا رہے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھ گئے تو بابا بھی یاد آئے، بھائی بھی یاد آئے، تو کہا جاؤ میرے بابا کو بلاؤ، میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ میں توجہ چاہوں گا یہاں پر۔ ایک روایت سے ان کا ایک بھائی ارمیہ نام کا وہ وہاں تھا، ان سے کہا، آج نے کہا کہ نہیں، اپنے نمائندے کو بھیجا، جو بھی بات ہو جاؤ جا کے میرے بابا کو بلاؤ۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں حضرت یوسف؟ مصر میں، قاہرہ مصر میں تخت پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ ان کے بابا یعقوب کہاں ہیں؟ فلسطین کے ایک شہر کنعان میں، آج بھی ہے وہ شہر، کنعان کہتے ہیں۔ چنانچہ جناب یوسف کی بھی ایک کنیت ہے، یوسف کنعانی کہتے ہیں۔ تو کنعان سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے مصر سے لے کر وہاں۔ اب یہ بات تو عرض کر دیا، جاؤ جا کے میرے بابا کو لے کر آؤ۔ جب بلانے کے لیے جس کو بھیجا قاصد جانے لگا تو کہ قاصد پلٹا، قاصد کو پلٹا کے بلایا، کہ کیا ارشاد ہے؟ دیکھ میرے بابا نابینا ہو گئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ہے، آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے۔ اور قرآن نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر جا اور میرے بابا کے چہرے پر ڈال دے، بابا کے چہرے پر میری قمیص ڈال دے، فرتد بصیرہ، آنکھیں درست ہو جائیں گی، بینائی آ جائے گی، اور نابینا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لے جاؤ، لے لیا۔ آپ نے غور کیا یہ کس نے کہا، کس کے لیے کہا؟ نبی کا قمیص ہے، نبی کا ارشاد ہے، اور نبی کا مرض ہے۔ تو نبی کا مرض دور ہو رہا ہے نبی کے قمیص سے۔ خود قمیص یعنی یوسف کی قمیص ہے، یوسف نہیں ہے، یوسف الگ ہے، قمیص الگ ہے۔ وہ بدن پر تھا تو یہ اثر ہو گیا کہ اب نابینا ہیں نبی، ان کی آنکھیں کا نور زائل ہو چکا ہے، نور پلٹ کر آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو چیز بزرگوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے منسوخ ہو جاتی ہے ان میں وہ اثر آ جاتا ہے، ان میں اثر آ جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہوتا تو نبی نہ بھیجتے۔ اور چنانچہ لے جانے کے بعد جب ان کے چہرے پر ڈالی گئی وہ قمیص تو مرتبہ آنکھیں آ گئیں اور نابینا جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ جو چیز منسوب ہوئی ان کی طرف، وہ منسوب شدہ ہونے کی بنا پر اس میں اثر آ گیا، جلالت آ گئی۔ مجھے عرض کرنا دیجئے، یوسف ہیں یقیناً نبی، لیکن اب میں پھر پلٹا کے لے جاؤں آپ کو وہی قصہ کے پاس۔ شہزادی فاطمہ کے گھر پہ نبی اعظم آئے اور آنے کے بعد کہا ایتینی بالکسائل یمانی، یمانی چادر لا کر دے دو۔ فاطمہ نے چادر لا کے دے دی۔ کیوں؟ کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف پاتا ہوں، اپنے بدن میں ضعف پاتا ہوں، چادر لا کر دے دو۔ حضور کہاں سے آ رہے ہیں نبی؟ کوئی فٹ پاتھ سے تو نہیں آ رہے ہیں، نبی کے ایک دو نہیں، کم از کم 9 گھر تھے وقت واحد میں، وہ 9 گھروں میں تو معلوم ہوا 9 گھروں سے آئے نبی، بدن کا ضعف دور نہیں ہوا،
ضعف وہیں آیا نبی کے بدن میں ضعف وہی گھروں میں سے کسی گھر میں آیا، یہاں اس ضعف کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں تو فاطمہ زہرا کے پاس، اور آ کر خود ہی علاج بتا رہے ہیں، چادر لا کر دے دو۔ فاطمہ نے چادر دے دی۔ اب نبی کے بدن کا ضعف دور ہوا یہ چادر کو اوڑھنے سے۔ یہ چادر زہرا ہے، زہرا نہیں ہے۔ تو زہرا کی طرف جو منسوب ہو گئی چیز، اس میں یہ عظمت ہے کہ رسول کے بدن کا ضعف و مرض دور کر رہی ہے۔ یہی بات ہے کہ منسوب جو چیز ہوتی ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ یہ ہم علم بناتے ہیں، ہم شبی بناتے ہیں، یہ اثر اس لیے ہے کہ ہم کسی نچلے کی شبی نہیں بناتے ہیں، ہم بلند کی شبی بناتے ہیں، تو اثر ایسا آتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر عباس کو پکاریں، مراد یہاں پوری ہوگی، یہاں بیٹھ کے نجف کے ساقی کو پکاریں، یہاں پر تمہاری مراد پوری ہوگی۔ اب کو فرما رہے ہیں ہمارے پاس کوئی عمل بلا وجہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ سارے علماء نے سوچ کر استدلال کر کے کسی چیز کو رکھا ہے۔ تو بات میری نہ تمام رہے گی یا ختم نہ کروں۔ لے جاؤ میری خمیس کو اور میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو۔ توجہ یہاں آپ غور فرمائیں۔ لے کر چلا، کہاں سے چلا؟ مصر سے چلا، اور ان کے بابا یعقوب کہاں ہیں؟ کنعان فلسطین میں ہیں۔ وہ قمیص لے کر وہاں سے چلا۔ یہاں جناب یعقوب نے کہا، قرآن نے نقل کیا، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب وہاں قمیص ہے۔ قمیص جب چلی تو کہا، قمیص نکلنے کے پہلے نہیں کہا، قمیص جب چلی تب کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا، پہلے عرض کیا میں نے، وہ قمیص ہے یوسف کی، یوسف نہیں ہے، مگر اس میں خوشبو ایسی ہے کہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر سننے والے، سننے والے، محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں، مگر خوشبو ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بدن میں، تو اور ان کا لباس بھی ہوتا ہے تو یقیناً وہ خوشبو ہوتی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بات کو عرض کر دیا، اب اس کے بعد عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور کیجئے کہ اتنے میل کا فاصلہ ہے، خوشبو کو فاصلہ روک نہ سکا، محسوس کیا گیا، اور نبی نے کہا، قرآن نے اس کو محفوظ کر دیا، انی لاجد ریح یوسف، یہ کہہ دیا۔ اب آپ کو پلٹا کے لے چلو، اب آپ غور فرمائیں حضور، رسول اعظم کو حکم ہوا، اے حبیب تمہارا مشکل میں مدد کرنے والا نہ ابو طالب باقی رہا، نہ تمہارے لیے سہارا بننے والی بیوی خدیجہ باقی رہی، مکہ رہنے کے قابل نہ رہا، چلو یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ نبی اعظم جانے لگے۔ حضور نبی اعظم جب جانے لگے، سارے مکانات پر غور کیا، اور اس میں سے سب پر غور کیا کہ میرا بستر ہے، اب بستر پہ کس کو سلاؤں؟ میں کہوں یا رسول اللہ بستر کو یوں ہی چھوڑ دیجئے، جب آپ ہی جا رہے ہیں تو آپ کا بستر ہے، چھوڑ دیجئے، کیا ہوگا؟ کہ نہیں، میں بستر بھی لاوارث نہیں چھوڑتا۔ آپ نبی کی سیرت سمجھ رہے ہیں؟ اپنا بستر بھی لاوارث نہیں چھوڑتے۔ جو نبی اپنا بستر لاوارث نہیں چھوڑتا، وہ دین کو لاوارث کیسے چھوڑے گا؟ تو اب لاوارث تو چھوڑ نہیں سکتے، اب لٹائیں تو کس کو لٹائیں، سلائیں تو کس کو سلائیں؟ سب پر نگاہ نبوی گئی، سب کو دیکھ لیا، اس کے بعد آواز دی، یا علی آؤ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ دوسرے کسی کو نہیں بلایا، علی کو بلایا۔ پہلے ہی سے کہہ دیا تھا، دم و قدمی، تمہارا خون میرا خون، میرا خون تمہارا خون۔ اگر بستر پر کسی دوسرے کو سلاتے تو بات دوسری ہو جاتی،
علی کو سلا کے بتایا، رات بھر بچپن سے دیکھے ہوئے عرب مسلسل سونگ سونگ کے کہہ رہے تھے محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، وہی خوشبو مسلسل آ رہی تھی، اور وہی سمجھ کر صبح گئے، ایک مرتبہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا چلو ابھی قتل کر دو، محمد سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سونے والے نے اپنی چادر کو چہرے سے ہٹا دیا تو دیکھا علی، جیسے علی کے چہرے کو دیکھا ڈر کے چونک کے پیچھے ارے وہ ابو طالب کا بیٹا، صرف چہرے کو دیکھا تو وہ خوف ہوا، کہا کہ آپ کے لیے ہم نہیں آئے، ہم آپ کے لیے نہیں آئے، محمد کہاں ہے؟ تو آپ دیکھیں اتنا قریب آ گئے، صرف چادر درمیان میں تھی مگر محمد کہہ رہے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا رسول نے بھی اپنے بستر پر سلایا تو اس کو سلایا کہ جس کے بدن سے میری خوشبو آ رہی ہو، اب میں جس کے بدن سے میری بدن کی خوشبو آئے اس کو سلایا، کسی غیر کو سلاتے تو حضور کہاں خوشبو کیا ہوتا نہیں معلوم، تو اس لیے کہا نہیں، بعض اگر دوسرے کو سلاتے تو وہیں 2 منٹ میں پتا چل جاتا تھا، 2 ثانیے میں کوئی دوسرا ہے پیچھے چلے آتے، لیکن خوشبو نے سارے کفار کو روک رکھا، یہ محمد کی خوشبو آ رہی ہے، یہی ہے دیکھو، یہی ہے دیکھو۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشبو نے کہاں کہاں یہ کام کیا ہے۔ خوشبو میں بھی تسلسل ہے، اس خاندان میں خوشبو میں بھی تسلسل ہے۔ علم دیکھیں، علم میں تسلسل ہے، عدل میں تسلسل ہے۔ علم دیکھیں تو اس سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، اگر ہے تو دنیا والے بتائیں کہ کوئی ہے ان سے بڑا عالم، گزرا کوئی عالم؟ یہ ساری امت والے اپنے علم کو جمع کر دیں تو کیا علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو مولا کائنات نے تیار کیا شاگرد بنا کر، علم دیا۔ اب غور کریں، وہ روایت مشہور روایت ہے کہ رات کو بسم اللہ کی تفسیر کہنی شروع کی ابن عباس کے سامنے، صبح کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہو گئے علی کہ کیا بتاؤں ابن عباس، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اتنے اور اس کے متعلق تفسیر بیان کرتا کہ 70 اونٹ کے اوپر اس کو لکھ کر بار کیا جاتا، وہ بھی ناکافی ہوتا۔ تو اس طرح سے علم دے دے کر شاگرد بنا کے تیار کیا۔ جب شاگرد بن کے تیار ہوئے تو مسلمان امت والوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، آپ کا علم بھی علی کے علم کے برابر ہو گیا، جو بھی ہم تفسیر پوچھتے آپ بتا دیتے ہیں، علی بھی جو سوالات کا جو بھی ان سے سب پوچھا جاتا فوراً بتا دیتے تھے، لہذا آپ کا علم علی کے برابر ہو گیا۔ کہا سنو، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سنو، 7 سمندر کے سامنے اگر اس پانی کا ایک قطرہ اگر گرایا جائے تو کیا ایک قطرہ 7 سمندر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہی حال ہے، علی کا علم کوئی انتہا نہیں رکھتا، ان کے مقابل میں تو میرا علم صرف ایک قطرہ ہے۔ تو جو جانتا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اب آپ بتائیں علم کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ میں آپ کو لے چلوں، مسجد نبوی ہے، ایک خطیب ہے، 2 ممبر، ایک ممبر ہے، 2 خطیب ہے، مسجد ایک، مجمع ایک، ممبر ایک، ممبر رسول، اور خطیب 2 ہیں۔ ایک خطیب نے ممبر پہ آ کے کہا کہ کبھی کبھی شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے، جب شیطان مجھ پہ حاوی ہو جائیں تو تم میری ہدایت کرنا۔ یہ ہدایت کرنے آئے تھے یا ہدایت مانگنے آئے تھے؟ وہ بھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، قبول۔ اور جب شیطان حاوی ہو جائے یعنی پبلک سمجھے گی کب شیطان آیا ان کے اوپر۔ اب کیسے معلوم کریں گے؟ ان کے حرکتوں کو دیکھ کے معلوم کریں گے کہ کہاں کہاں کب کب شیطان آیا، اس وقت ہدایت کے لیے چلے گی۔ یہ خطیب ہوا، دوسرا خطیب نمبر پا کے کہہ رہا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ کا پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو۔ فَإِنَّ بَيْنَ جَنْبِ عُلُومًا كَثِيرًا كَالْبِحَارِ الزَّوَاقِرِ، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علوم کے وزخار سمندر ہے جن کا کنارہ نہیں ملتا۔ يَنْحَدَرُ عَنِ السَّائِلِ وَلَا يَرْقَى إِلَى الطَّيْرِ،
देखो फजीलतों के चश्मे फूट फूट के मुझसे निकलते हैं, किसी का तायर ख्याल मुझ तक पहुंच नहीं सकता, मैं इतना बुलंद हूं। क्या इशारा किया मौला कायनात ने, मैं इतना बुलंद हूं। अल्लाह ने नाम रखा अली। अली के माने बुलंद। जिसको अल्लाह ने बुलंद किया उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सारी दुनिया मिलके भी कोशिश करे उसको नीचा नहीं ला सकते। उसे अल्लाह ने बुलंद किया, नाम दिया अली। यहां दरमियान में मुझे एक बात याद आ गई। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च का निचोड़ पेश किया था। वो इंग्लिश पेपर्स में छाया हुआ, 2 पेपर्स में तो मैंने देखा। उसने लिखा कि 30 साल की मेरी मेहनत, मेरे रिसर्च का रिजल्ट यह है कि जब तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हों तो नाम अच्छा रखो। नाम अगर निचला रखोगे या खराब आदमी का रखोगे तो तुम्हारी नस्ल में भी खराबी आएगी, किरदार भी खराब हो जाएंगे। ये प्रोफेसर ने कहा, जो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है, नाम अच्छा रखो। और अइम्मा फरमाते हैं, ए हमारे शियो, अगर तुम्हारे घर में बच्चे पैदा हों, मर्द हो तो हमारे मर्दों का नाम रखो, औरतें हो तो हमारी औरतों का नाम रखो, इसलिए कि यह नाम भी बुलंद है, काम भी बुलंद है। जो इनका नाम रखे वो निचला नहीं हो सकता है। अली, और अल्लाह ने नाम रखा अली। अली के माने बुलंद। देखिए फर्क है हुजूर। आम आदमी बाज मर्तबा नाम अच्छे रखता है, बच्चे वैसे नहीं निकलते, तो फर्क हुआ ना। मसलन किसी ने नाम रखा अपने बच्चे का बहादुर, वो निकलता बुज़दिल। नाम रखते शकील, निकला बदशकल। नाम रखते हैं सादिक, निकलता काजिब। नाम रखते यूसुफ, निकलता है नाम नहन जंगी काफूर। ऐसा होता है। लेकिन जब अल्लाह नाम रखे, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत को कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने नाम रखा अली, तो अली यानी बुलंद। अब अली बुलंद तो हर अली से मुंसलिक रहने वाला बुलंद। एक महफिल में सरकार दो आलम तशरीफ फरमाए, और उनके सामने मौलाए कायनात तशरीफ फरमाए। और करीब ही, रिवायत के एतबार से लफ्ज़ें हैं, मुझे लेना पड़ा नाम, करीब ही हजरत अबू बकर इब्न अबिल क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए हैं, और उनके बाजू मुहतरमा उम्मुल मुस्लिमीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बैठी हुई हैं। महफिल कैसी देख रहे हैं। उसमें उस साहिबा ने अपने बाबा को देखा गौर से और पूछा, बाबा क्या बात है, मैं जब से देख रही हूं बार बार आप अली के चेहरे पर निगाह डाल रहे हैं, क्यों अली को देख रहे? रसूल है ना यहाँ? तो कहा तुम रसूल से पूछो। रसूल ने फरमाया, हाँ मैंने कहा है कि अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। कैसी तस्दीक हो रही सामने, कौल रसूल का है, अमल किसका है? अब तो आम मुसलमानों को इसका इनकार नहीं करना चाहिए, मगर आप जहन को क्या करें कि मैंने कहा है, नबी ने फरमाया मैंने कहा है कि अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। पलटा के बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह मौत तो हर एक को लगी हुई है,
فوراً دیکھیے کدھر گیا ذہن، موت تو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، یہ مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تب علی کے چہرے پہ نگاہ کیسے ڈالیں گے؟ یہ عبادت تو نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہو، کہا ذکر علی عبادہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو فوراً بی بی نے کہا، جب بی بی تھی یہ بی بی نے کہا کہ اگر حالات خراب ہو جائیں، پہرے بیٹھ جائیں، ذکر نہ کرنے دیا جائے تب عبادت کیسے ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، محبت دل میں رہتی ہے، دل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ دل تک تو نہیں پہنچ سکتا، دل پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے ہیں، زبان روک سکتے ہو، زبان کاٹ سکتے ہو، اور موت آتاری ہو کر قبر میں بند ہو سکتے، لیکن یاد رکھو علی کا اس کی محبت عبادت ہے، حب علی جن عبادت۔ پھر ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھے تھے، پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جمگاٹا ہوتا ہے، ہم ایسے موقع پر جب ہم سب جمع ہوں، ہم سب لوگ، تمام اصحاب نے پوچھا سب جمع ہوں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سب خاموش بیٹھے رہیں یا کچھ گفتگو کریں؟ نہیں، خاموش نہ بیٹھو، گفتگو کرو۔ تو کیا موضوع رہے، کس پر گفتگو کریں؟ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکر ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو ہمارے مجلس کی ترتیب بھی بتا دی، ترکیب بھی بتا دی، مجلسوں میں کیا ہونا چاہیے، نبی کے ارشاد کے مطابق علی کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو جن مجلسوں میں علی کا ذکر نہیں ہوتا، صلوات پڑھیں حضرت۔ علی کا ذکر ہونا ہے۔ آپ کو پھر ذرا صواب الملکوت کو لے چلوں، فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور جو عبادت کر رہے ہیں وہاں فرشتے، روایت عرض کر رہا ہوں، وہ فرشتے کہتے ہیں اِنَّا نَشُمُّ رَائَةً مَا لَمْ نَشُمْ قَبْلَ هَذَا، ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اس کے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آئے گی یہ جو گروہ آ رہا ہے، جس کو آپ گروپ کہہ لیجئے، یہ آ رہا ہے، ان کے پاس سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں پوچھو، یہ سب بڑھ کے کہیں گے یہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہیں گے کُنَّا فِي مَجْلِسٍ، ہم مجلس میں تھے، یُذْکَرَ فِيهَا عَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَعَلَيْهِ، ہم محمد و علی اور ان کے اولاد کا ذکر جس مجلس میں ہو رہا تھا اس سے آ رہے ہیں۔ اور یہ فرشتے سب کچھ چھوڑ کے کہیں گے اچھا سِرُوا بِنَا إِلَى مَجْلِسٍ، ہم کو اس مجلس میں لے کے چلو، تو وہ کہیں گے مجلس ختم ہو گئی۔ ارے مجلس ختم ہو گئی، اچھا کم از کم اس مقام پر لے چلو کہ جہاں پر یہ مجلس ہوئی تھی، ذکر اہل بیت، ذکر علی ہوا تھا۔ یعنی عرش پر رہنے والے، صوام الملکوت کے رہنے والے زمین کے اس حصے پر آنا چاہتے ہیں کہ جس مقام پر علی کا ذکر ہو گیا۔
تو مولائے کائنات کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے حضور کہ جہاں پر آپ یہ نہ کہیے علی ہمارے جیسے ہیں، بہت سے لوگ کہہ کے چلے گئے بیچارے، مگر علی علی ہیں، علی علی ہیں حضور۔ علی بلند، نبی نے ہمیشہ بلند کیا کہ اللہ نے بلند رکھا ہے، میں بھی بلند رکھوں گا۔ ہر میدان میں بلند رکھا، ہر محراب میں بلند رکھا، ہر منزل میں بلند رکھا، خیبر میں بلند رکھا، حنین میں بلند رکھا، سب سے آخر میں فتح مکہ پر دوش پر رکھ کر بلند کیا، اور پھر آخری منزل پر غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہاز علی مولا، میں جس کا مولا یہ علی اس کا مولا۔ مطلب نبی کا یہ تھا جب اللہ نے بلند کیا ہے تو میں بھی بلند کرتا رہوں۔ تو اللہ نے بلند کیا، نبی نے بلند کیا، تو جہاں پر یہ نام علی بلند، علی کا نام بلند، علی کے چاہنے والے بلند، علی کا ذکر بلند، علی کی محبت بلند، علی کی مجلس جہاں ہو جائے وہ مقام بلند۔ میں کس مقام سے گزر گئے آپ نے غور فرمایا تو وہ وہاں رہنے والے کہتے ہیں اس مقام پر لے چلو جہاں علی کا ذکر ہوا، جہاں ذکر کیا گیا، فضائل بیان کی کہ وہاں لے چلو۔ ارے جناب رہتے وہ عرش پر، عرش سے نکل کر یہاں آنا چاہتے ہیں تو یہ علی نہیں ہے، یہاں پر علی کا ذکر ہوا تھا، تو جہاں علی کا ذکر ہوا تھا وہ اتنا بلند ہو گیا، عرش والے پس سمجھ رہے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو جب مقام ذکر علی اتنا بلند ہے تو خود ذات علی کتنی بلند ہوگی۔ مولا کائنات کا یہ معاملہ ہے، سلم ہے، اور اس سے زیادہ مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں امریکہ میں پڑھ رہا ہوں، ہیوسٹن ہے، امریکہ کی سرزمین ہے، اور ویک ڈیز کا معاملہ ہے۔ یہاں کی دنیا پر ویکینڈ قربان ہوا کرتا ہے، ویکینڈ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور مجھے جو مجلسیں دی گئیں ویک ڈیز کی، اور کل صبح سب کو آفیسز کو جانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، پہنچانا ہے، سب کچھ چیزیں ہیں معلوم ہے مجھے۔ اب میں زیادہ دیر تک بیٹھ جاؤں یہ مناسب نہیں ہے، پھر اس لیے بھی نہیں کہ کل بھی ایک مجلس باقی ہے، تو پھر آج سے جتنے لوگ آئیں اس میں سے آدھے کل غائب ہو جائیں گے، مگر میں زیادہ دیر نہیں چلنا میں لوں گا۔ ذکر علی رکھ کے میں نے ذکر علی میں باندھ رکھا ہے آپ کو۔ وہ کثیر مجمع جس میں ذکر علی نہیں، وہ کثرت کی بنا پر عظمت کے قابل نہیں۔ وہ قلیل مجمع جن میں ذکر علی ہو اور ہر ایک خوش ہو جائے، تو یہی کہا جس کے جیسا ہی میرا ذکر ہو اور چہرہ باغ و بہار بن جائے تو سمجھو سلسلے درست ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک علی کا ذکر ہے، علی کے معاملات ہیں، علی کے فضائل ہیں۔ خدا کی قسم کوئی ایک بھی اگر علی کی برابری کر سکتا ہوتا تو یاد رکھیے کوئی سقیفہ میں نہیں جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کی اہمیت پہ غور فرمائیں۔ کوئی سقیفہ نہ جاتا، اور بلکہ کہتے ٹھیک ہے آج نہیں کل ہم علی کی برابری کر لیں گے، اور دنیا کو بتانے کے لیے یہ بھی جملہ بڑا اہم ہے، اپنے لیے نہیں، فریض مذہبی کی خاطر نہیں، دنیا کو بتانے کے لیے کہتے کہ ہم کیسے چھوڑ جائیں، نبی کا لاشا پڑا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے۔
مگر اس کی خاطر بھی نہیں نبی کے لاشے کو چھوڑ دیا، سقیفہ میں چلے گئے۔ ایک علی تھے، علی والے تھے، جو نبی کے لاش مطہر کے پاس تھے۔ فیصلہ یہاں ہو رہا ہے، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بالکل غلط، ہم مانتے ہیں۔ ہمارا سر عقیدت سے ایمان والے صحابہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ صحابہ ہیں، مگر سلمان کو لائیے، مقداد کو لائیے، ابو ذر کو لائیے، عمار کو لائیے، ان لوگوں کو لائیے تو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح سے عقیدت کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ تو پھر دوسروں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم نے فیصلہ یہ کیا، نبی کی محبت میں فیصلہ کیا، اسلام کا تقاضا تھا، دین کا تقاضا تھا، علی کی تاسی تھی کیا تھی کہ محمد کے لاشے کو نہ چھوڑو، محمد کے لاشے کو نہ چھوڑو۔ یہ کیوں چھوڑ کر گئے؟ یہ سمجھے، کہتے ہیں نا کہ سقیفہ جا کر خلیفہ بنا رہے تھے، کیوں چھوڑ گئے؟ سمجھے محمد مر گئے۔ اور یہی فرق ہے، محمد کو جو مردہ سمجھتے تھے وہ چھوڑ کر گئے، محمد کو ہم آج بھی زندہ سمجھتے ہیں۔ تمہارے محمد اور ہمارے محمد میں فرق ہو گیا، تمہارا محمد مردہ محمد ہے، ہمارا محمد زندہ محمد ہے، آج بھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم ہمارے محمد میں آج بھی طاقت ہے کہ ہم موت کو حیات سے، حیات کو موت سے بدل دیں۔ تو فرق وہیں سے دو گروپ کیوں بنے؟ ایک وہ تھا کہ جو محمد کو مردہ سمجھ رہا تھا، ایک گروپ وہ تھا جو محمد کو زندہ سمجھ رہا تھا۔ زندہ سمجھنے والے گروپ کے لیڈر تھے علی ابن ابی طالب، اور جو اب دوسرے لیڈر تھے کیا نام لوں میں، تو وہ ادھر چلے گئے۔ وہ تو اس لیے کہ دیکھیے بعض نام ایسے ہوتے ہیں محفل کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے۔ بہرحال مولا کائنات در سے تو اب لوگ کہتے ہیں آپ نے صحابہ کو کیوں چھوڑا دیا؟ کہ بات سامنے صاحب بات ہے، تم نے نبی کے لاشے کو چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اور جس نے نبی کے لاشے کو اپنا لیا ہم نے بھی ان کے دامن کو تھام لیا۔ مکمل تاریخ سامنے ہے۔ کیوں گئے تھے؟ پوچھئے، مسلمان بہت سے مسلمان ہیں، پوچھئے ادھر ادھر کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اپنے وہ جو لوگ کے اس وقت سقیفہ میں گئے تھے ان سے پوچھئے کہ کیوں رسول کے لاشے کو چھوڑ کر گئے؟ کیا اسلام میں مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہے کہ اگر پہلو میں کوئی ہمسائے میں تو کافر بھی مر جائے، تمہارے ذہن پر کوئی اثر بھی نہ ہو، بوجھ بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، تو تم رنجیدہ صورت بناؤ اور جا کے اس کو کنڈولنس سے کہتے ہیں، تسلی دو، دلاسا دو، کہنا غم ہے آپ کا، ہمسایہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے، غیر مسلم مر جائے تو جا کر اس کو تسلی دو، دلاسا دو، اور خود اسلام کا شہنشاہ دنیا سے گیا، لاشے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مجلس تمام کر چکا میں، رسول اعظم کی لاش مقدس ہے، مسلسل وفود بھی آ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ایک بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی نہیں نبی کے لاشے پر رونے والا، جبکہ نبی اعظم کو رونا اتنا پسند تھا، جناب حمزہ کی شہادت کے بعد رونے والے نہیں تھے، تو آپ نے رونے والیوں کو بلایا، سب کو بلایا کہ ذرا حمزہ پر رو، اور خود باہر دروازے پر بیٹھے رہے، ان کے ساتھ خود بھی روتے رہے۔ اور آج نبی کا لاشا ایسا ہے کہ کوئی رونے والا نہیں، ایک بیٹی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ سارے وفود باہر کے آ رہے مسلسل، رسول اعظم ہیں، آئے مدینے میں آ کر کہتے کس کو پرسا دیں؟
کوئی غمگین نظر آئے تو نا، تو بس ایک ہی گھر نظر آ رہا ہے جہاں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ہر آنے والا اسی گھر پہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کو ناگوار گزرا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، خلافت لوٹ لی، سب کچھ ہوا، لیکن سارا مجمع آ رہا ہے تو فاطمہ کے دروازے پر آ رہا ہے۔ تو کہا فاطمہ سے کہو، یا علی فاطمہ سے کہو کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے جا کر شہزادی سے کہا فاطمہ میں نہیں کہتا، یہ امت والے کہتے ہیں کہ تمہارے رونے کی آواز سے ان کے آرام میں خلل ہو رہا ہے۔ تو جواب دیا، جاؤ یا علی ان سے کہہ دو کہ فاطمہ اب زیادہ دن تک زندہ رہنے والے نہیں، فاطمہ کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ایک بیت الاحزان، ایک کمرہ بنایا جنت البقیع میں، اس پر روزانہ چلی جاتی شہزادی اپنے دونوں بچوں کو لے کر، شام تک بیٹھ کر روتی۔ شام کو مولا جاتے، دونوں بچوں کا ہاتھ تھامتے، شہزادی کو لے کر آتے، یہ حال ہو گیا، چند دن میں یہ حال ہو گیا شہزادی کا۔ ابھی 3 سال پہلے تک، 3-4 سال پہلے مدینے میں وہ بیت الاحزان تھا۔ جب میں گیا تھا حج کے لیے تو اس مرتبہ میں نے دیکھا بیت الاحزان ہے۔ اب خبر ملی کہ سب اس کمرے کو توڑ دیا گیا، وہاں ایک پھاٹک سے لگا کر، گیٹ لگا کر کوئی قفل ڈال دیا گیا ہے۔ فاطمہ تو نہیں تھی، فاطمہ کے نالے بھی نہیں تھے، اس کو بھی خراب کیا کہ آ کر لوگ دیکھیں گے کیا تھا، کیا روتی تھی فاطمہ، تو گھر میں نہیں یہاں کیوں؟ تو بات سمجھ میں آتی تھی، گھر میں رونے نہیں دیا، یہاں آ کر رو رہی تھی۔ تو ان کے کردار پر جو گہرا پردہ ڈالا ہے وہ پردہ چاک ہو جائے گا، اس لیے اس ساری چیزوں کو جو نشانیاں اہل بیت کی ان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ آپ غور کریں، شہزادی فاطمہ اٹھتی بیٹھتی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ جب کہ وعدہ لے لیا تھا، بیٹی نے وعدہ لیا تھا، جب رسول نے کہا فاطمہ صبر کرنا اب میں جانے والا ہوں، تو چیخ کر رونے لگی شہزادی۔ تو کہتا جھکو فاطمہ، جھکی تو کان میں کچھ کہا تو مسکرا دیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کیوں مسکرایا، چیخ کر بھی روئی پھر مسکرا بھی دیا، کہ بابا نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، تو میں رونے لگی، میں اس لیے کہ میں بیٹی ہوں، میرا دل ٹکڑے ہو رہا تھا۔ جیسے میں رونے لگی بابا نے کہا میں تم کو خوشخبری سناؤں، بہت جلدی سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملنے والی ہو۔ تو میں خوش ہو رہی تھی کہ میں اپنے بابا سے مل جاؤں گی۔ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، بابا نے کہا جلدی آ کے تم میرے سے مل جاؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ ایسی ایک بیٹی رخصت ہو رہی تھی کربلا میں، 4 سالہ بچی کہہ رہی تھی بابا۔ چھوڑ کر جا رہے بابا، بیٹی صبر کرو بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بیٹی بہت ظلم ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ بیٹی تم حجت خدا کی دختر ہو، تم دعائیں بد نہ کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا۔ تمہاری دادی مصیبتوں کو برداشت کر کے گئی، جب بہت بے چین ہو جانا تو اپنی پھوپھی کی گود میں سر رکھ دینا۔ حسین بچی کے لیے کتنا بے چین تھے۔ امام حسین نے جنگ میں 7 حملے کیے ہیں، مجھے عرض نہیں کرنا ہے یہاں، 7 حملہ قیامت کا حملہ ہے، تاریخی حملہ ہے۔
اور ہمارے عقائد کے اعتبار سے ظہور حضرت تک کوئی ویسا حملہ نہیں کر سکتا۔ ایسا حملہ کیا حسین نے، جو حملہ کر کر آئے حسین، اور عقب خیام خیموں کے پیچھے سے آئے اور تلوار سے ایک خیمے کے پردے کو چاک کیا اور وہاں آواز دی، زینب ادھر آؤ۔ جناب زینب نے در خیمہ پر دیکھا بھائی نظر نہیں آتے، پھر آواز آئی، زینب ادھر آؤ۔ پریشان ہوئی، تیسری مرتبہ کا عقب خیام آؤ۔ عقب خیام گئی تو دیکھا بھائی کو۔ اس عالم خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ حسین کے کونیوں سے خون جاری ہے۔ آؤ زینب، قریب آؤ۔ زینب، میں صرف اس لیے آیا، میں اپنی بچی کو بہت چاہتا ہوں۔ ظالم تماچے مارے، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہوگا، اپنے سینے میں سلانا۔ بس مجلس تمام کروں اس جملے پر، بہن نے بھائی کو دیکھا خون میں ڈوبا ہوا بھائی۔ شہزادی زینب کے الفاظ میں، میرا بھائی خون میں ڈوبا ہوا تھا، خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ سر سے پیر تک حسین خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ کوئی ایک عام انسان خون میں ڈوبا ہوا ہو تو چہرہ بظاہر کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا ذکر کیا، مجلس ہی تمام کروں گا میں، اس کا ذکر کیا۔ جناب زینب پلٹ کے آئیں، مدینہ، شام ہوئی، اماں کی قبر سے چلی، اور پھر وہ منزل آئی۔ جناب زینب اپنے گھر کو آئیں، صحن خانہ میں گئیں، درمیان صحن بیٹھ گئیں، اور وہاں بیٹھ کر شہزادی زینب نے دالان کی طرف دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے۔ کربلا سے چلی تھی، انہوں نے محمد کو یاد نہیں کیا۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے مسلحوں کو دیکھ کر آواز دی، اونو محمد، تمہاری ماں کیسے جیے، تم یاد آ رہے ہو۔ بس اتنا کہا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر الطیار، شہزادی زینب کے شوہر، تشریف لائے، گھر میں قدم رکھا، سامنے بیوی بیٹھی ہیں، رک گئے، رک کے جملہ کہا، اے کنیز خدا، اس وقت میری بیوی گھر میں نہیں آئے، کیوں آ گئی؟ بعد میں آنا جب میری بیوی آ جائے۔ پلٹی زینب، کہ عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ تیزی سے بڑھ گئے، یہ نہیں پوچھا زینب تم کیسی ہو، بلکہ جملہ کہا، زینب یہ بتاؤ میرا بھائی حسین لڑتا ہوا مارا گیا، یا ایسے ہی؟ یہ کہتے ہی زینب کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ کیا پوچھا؟ میرے بھائی کے سب بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی نے جب ساتھ میں حملہ کیا تو کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھی، سر اڑ رہے تھے اور انسان کے بدن ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میرا بھائی اس وقت 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، اکبر کا لاشا اٹھا چکا تھا، عباس کے لاشے پر جا کر آ گیا تھا۔ اس کے بعد کہا، بس زینب بس اتنا مجھے بتاؤ، جب میرا بھائی حسین مارا گیا عباس کس عالم میں تھا؟ بس یہ سمجھ لو عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے اور شہید ہوا تھا۔ کاش عباس کے ہاتھوں کو کوئی قلم نہ کرتا۔ بس مجلس کو تمام کیا، اس کے بعد کا سب سن لیا۔ عبداللہ ایک جملہ سنو، کہ کیا ہے؟ میرا بھائی آخری حملہ کر کے پشت خیمہ پر آیا، آنے کے بعد اپنی بچی کو بہت چاہتا تھا، بچی کے لیے وصیت کیا، میری بچی کو سینے پہ سلانا کہا، جتنا کہا اتنے تماچے لگے۔
اور سنتے ہو عبداللہ، جب میرا بھائی سامنے کھڑا تھا خون میں ڈوبا ہوا تھا، خدا کی قسم، میرے جد کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بابا کی قسم، ایسا خوبصورت کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ الہی سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا عدانا واجعل من نازانا وزر کلمت الحق واجعلها الاولیاء وادھس کلمت الباطل وجل السفلہ انکا علا کل شیء قدیر۔ پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ، جتنے حاضرین ہیں ان تمام کو حالات ایسے ہو جائیں کہ بار بار حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ اور پروردگار ساری دنیا میں مومنوں کی حفاظت فرماؤ، خصوصیت کے ساتھ مولا کے جوار میں، امام حسین کے جوار میں جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارا خاتم علی کی محبت میں فرما، اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں بھی علی کی محبت کو قائم فرماؤ، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرماؤ۔ ایک سورہ فاتحہ کی اب تلاوت فرمائیں، اس کا درس کرتا ہوں ہم ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار بحق محمد علی محمد سورہ فاتحہ کا ثواب ماجد حسین فرزند عابد حسین کو پہنچے، الہی ہم کہیے، اور اس سورہ کا ثواب انعام فاطمہ بنت ذوالفقار حسین کی روح کو پہنچے، اس کا ثواب حسن اعلیٰ جعفری ابن ماجد حسین کی روح کو پہنچے، اس کا ثواب آل نبی فرزند عابد حسین کی روح کو پہنچے، اور اس کا ثواب رئیس فاطمہ بنت ظریف حسین کو پہنچے۔ اور ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ثواب شیعہ نے المومنین جو کربلا میں اور نجف میں شہید ہوئے ان کے ارواح کو پہنچائے۔ ماتم حسین۔ ارے بس ذرا اس کا ہٹاؤ بیٹا۔ یا حسین 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 چلا